بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلامی نظام اخلاق ہے۔ اسلام ہمیں کون سا نظام دیتا ہے، اس نظام کے تحت ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، جو علم، بھلائی اور برائی کی حقیقت کو ظاہر کرے، انسانوں کو آپس میں کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اس کو بیان کرے، لوگوں کو اپنے اعمال میں کس اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس کو واضح کرے، نیز مفید اور کارآمد باتوں کو واضح کرے، بلکہ مختصر الفاظ میں جو فضائل، اچھائیوں اور برائیوں کا علم بخشے اور یہ بتائے کہ انسان کس طرح عمدہ اخلاق اپنا سکتا ہے اور گھٹیا اور بری چیزوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس کو علم اخلاق کہتے ہیں۔ تمام انسانی اعمال اس قسم کے نہیں ہیں کہ اس کے اچھے یا برے ہونے حکم دیا جا سکے، مثلاً سانس لینا، دل کا حرکت کرنا، تاریکی سی روشنی میں اچانک آ جانے سے پلک جھپکنا وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو انسان غیر ارادی طور پر کرتا ہے۔ اس لیے ان امور کے معاملے میں انسان کو نہ نیک کہہ سکتے ہیں اور نہ بد، اور نہ اس سلسلے میں اس سے کوئی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں یہ اعمال علم اخلاق کا موضوع نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ انسان جو اعمال سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور ان کے نتائج کو بھی سامنے رکھ کے کرتا ہے، مثلاً شفا خانے کی تعمیر یا اپنے دشمن کے قتل کا ارادہ اور اس کی تدابیر میں کامیابی وغیرہ، چونکہ یہ ارادی اعمال ہیں اس لیے ان پر اچھے یا برے ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ انسان اس قسم کے اعمال کے لیے خدا اور مخلوق کے سامنے جواب دہ ہے اور یہی علم اخلاق کا موضوع ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ علم اخلاق صرف نظریہ اور قاعدے کی پہچان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اعلیٰ مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمارے ارادے میں تاثیر اور ہدایت کا پہلو بھی ہو، کہ یہی اثر انگیزی ارادے کو نیک عمل پر ابھارتی ہے اور ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے اعمال کو پاک اور عمدہ بنائیں اور انسانی زندگی کے لیے ایک اعلیٰ مسائل قائم کر دیں، یعنی اپنے اندر اچھے اعمال، عمدہ کمالات، اخوت اور سب سے بھلائی چاہنے جیسے عمدہ اخلاق پیدا کریں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ تاثیر کو ہر موقع پر کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور فطرت انسانی اس سے متاثر نہیں ہے۔ علم اخلاق کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کے سامنے خیر و شر اور نیکی بدی کو واضح کر دیتا ہے، اس طرح نیکی اور سچائی کی راہ کو آسان کر دیتا ہے اور اس کا کام زبردستی نیک بنا دینا نہیں، انسان کو نیکی کی راہ دکھانا ہے جس پر چلنے یا چلنے کا انحصار فرد کے چلنے یا نہ چلنے کا انحصار افراد کے ارادے پر ہے۔ یہ علم ایک ڈاکٹر کی طرح انسان کو اچھے اور برے میں فرق کروا دیتا ہے اور اس کی آنکھ کو کھول دیتا ہے تاکہ انسان خیر و شر اور اس کے اسباب و نشانات کو جان لے۔ اب آگے اس کی قوت ارادی کام ہے جو علم اخلاق کے حکام اختیار اور اس کے ممنوعات سے پرہیز پر اختیار کرے۔ انسان کے اندر اخلاقی حص ایک فطری حص ہے جس کی بنیاد پر انسان بعض صفات کو پسند اور بعض کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر انسانوں میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے اخلاق کے بعض اوصاف پر خوبی کا اور بعض پر برائی کا ہمیشہ یکساں حکم لگایا ہے۔ سچائی، انصاف، وعدے کو پورا کرنا اور ایمانت کو ادا کرنا ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے، اور کبھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب جھوٹ، ظلم، خیانت کو پسند کیا گیا ہو۔ ہمدردی، فیاضی اور فراخ دلی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے، اور خود غرضی، سنگ دلی، بخل اور تنگ نظری کو کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ صبر و تحمل، استقلال، بردباری، بلند حوصلگی اور بہادری ہمیشہ سے خوبیاں رہی ہیں جو تعریف کے مستحق سمجھی گئی ہیں، اور بے صبری اور غیر مستقل مزاجی، پس حوصلگی اور بزدلی پر کبھی شاباش اور پسندگی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں جن کو سب انسان جانتے چلے آ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں کہ انہیں کہیں سے ڈھونڈ نکالنے کی ضرورت ہو، وہ تو انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں جن کا شعور آدمی کی فطرت میں عطا کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اپنی زبان میں نیکی کو معروف اور بدی کو منکر کہتا ہے۔ یہ نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان
بھلا جانتے ہی اور منکر وہ چیز ہے کوئی خوبی اور بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں یوں الفاظ بیان کیا گیا ہے، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر حرام کر دی ہے۔ یعنی نفس انسان کو خدائے برائی اور بلائی کی واقفیت الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے۔ دنیا ہمیشہ سے بعض صفات کے نیک اور بعض کے بد ہونے پر متفق رہی ہے، تو پھر دنیا میں مختلف اخلاقی نظام اور نظریے کیوں ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جب ہم دنیا کے مختلف اخلاقی نظام پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلے نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے مجموعی نظام کا حصہ بنانے اور ان کی حد، ان کا مقام، ان کے استعمال تجویز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنے پر اس فرق کی وجہ یہ ہے معلوم ہوتا ہے دراصل وہ اخلاق خوبی یا خرابی کا معیار تجویز کرنے اور خیر و شر کے علم کا ذریعہ متعین کرنے میں مختلف ہیں۔ ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے قانون کے پیچھے نافذ کرنے والی وہ قوت کون سی ہے جس کے زور سے وہ جاری ہو، اور کیا اسباب ہیں جو انسان کو اس قانون کی پابندی پر تیار کریں۔ لیکن جب ہم اس اختلاف کا کھول لگاتے ہیں تو آخرکار یہ حقیقت ہم پر کھلتی ہے کہ اصلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے راستے الگ کر دیے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کائنات کے تصور، کائنات کے اندر انسان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف نے جڑ سے لے کر شاخوں تک ان کی روح، ان کے مزاج اور ان کی شکل کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے، وہ یہ مقصد یہ ہے کہ ہم آخر کے جواب دہی کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی ایک مہلت ہے۔ اس امتحان میں انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ شریک ہے، اس کی تمام قوتوں اور قابلیتوں کا امتحان ہے، زندگی کے ہر پہلو کا امتحان ہے۔ پوری کائنات میں جس چیز سے جیسا کچھ بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے صاف صاف حساب ہوتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، اور حساب لینے والی وہ ہستی ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت گزاری کے لیے بنا دیا ہے، جس نے خود انسان کو اس کے دل و دماغ پر اور ہاتھ پاؤں پر اختیار بخشا ہے۔ انسان کے بارے میں تصور، کائنات اور انسان کے بارے میں تصور اس اصلی بھلائی کو طے کرتا ہے جس کو حاصل کرنا انسانی صحیح اور عمل کا اصل مقصد ہے۔ ہم اپنی جو زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی میں گزارنے کے لیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد بن جاتا ہے تو اخلاق کو ایک بلند ترین منزل مل جاتی ہے، جس کی بدولت اخلاقی ترقی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، اور کسی مرحلے پر انسان اپنی کوئی ظاہری مفادات حاصل کرنے کے لیے اخلاقی اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس نے ہمارے علم و اخلاق کو صرف عقل یا خواہشات یا تجربے یا علوم انسانی پر نہیں چھوڑ دیا کہ ہمیشہ ان کے بدلتے ہوئے فیصلوں سے ہمارے اخلاق ایک کو بدلتے رہیں اور انہیں کوئی مستقل بنیاد اور مضبوطی نصب ہو، بلکہ ہمیں ایک طے شدہ ماخذ دیتا ہے، رب تعالیٰ یعنی خدا کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہم کو ہر حال اور ہر زمانے میں اخلاقی ہدایات ملتی ہیں۔ یہ ہدایات ایسی ہیں گھریلو زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سیاست کے بڑے سے بڑے مسائل تک زندگی پر اخلاق کے اصولوں کو وسیع پیمانے پر لاگو کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جو کسی مرحلے پر کسی دوسرے ذریعے علم کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہونے دیتی۔ اسلام کے اس تصور کائنات میں انسان میں نافذ کرنے کو موجود ہے جس نے قانون اخلاق کی پشتنائی پر زور دیا ہے، وہ ہے خدا کا خوف، آخر کی پوچھ گچھ کا احساس اور ہمیشہ رہنے والی مستقبل کی خرابی کا خطرہ۔ یعنی ہم اگر زندگی میں اخلاقی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو اخلاقی احکام دینے سے پہلے اسلام آدمی کے دل میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ تیرا معاملہ صرف اس خدا کے ساتھ ہے جو ہر وقت ہر جگہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا بھر سے چھپ سکتا ہے مگر اس سے نہیں چھپ سکتا، دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا بھر سے بھاگ سکتا ہے مگر اس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا، دنیا صرف تیرے ظاہر کو دیکھتی ہے مگر وہ تیری نیتوں اور ارادوں تک کو دیکھ لیتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی زندگی میں تو چاہے کچھ کرے، بہرحال ایک دن تجھے مرنا ہے اور اس عدالت میں تجھے حاضر ہونا ہے، تیرے مستقبل کا صاف صاف فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ دل میں بٹھا کر اسلام گویا ہر آدمی کے دل میں پولیس کی ایک چوکی بٹھا دیتا ہے جو اندر سے اس کا احکام ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ اسلام کا جو نظام اخلاق ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی چند و زندگی میں وہ کیسے مزے لوٹ لے۔ یہ امید اور یہ خوف اگر کسی کے دل میں بسا ہو اس میں عمل پر ابھارنے والی اتنی زبردست قوت موجود ہے تو ایسے موقع پر اسے نیکی پر ابھار سکتی ہے۔ یعنی دنیا میں ہم جب رہتے ہیں تو ہمیں اسلام
ایک ایسا نظام اخلاق دیتا ہے جو ہمیں بدی سے بچاتا ہے، جو ہمیں نیک عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام اپنا تصور کائنات، اپنا معیار خیر و شر، اپنا ماخذ علم اخلاق، اپنے قوانین کو نافذ کرنے اور انسانوں کو عمل پر ابھارنے کی اپنی الگ قوت رکھتا ہے۔ انہی چیزوں کے ذریعے سے معروف اخلاقیات کو اپنے قدروں کے مطابق ترتیب دے کر زندگی کے تمام شعبوں میں جاری رکھتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کہنا صحیح ہے، اسلام اپنا ایک مکمل اور مستقل اخلاقی نظام رکھتا ہے۔ اسلام کا جو نظام اخلاق ہے، جب ہم اس پر چلیں گے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں گے۔ جب روز قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے، یا رب العالمین، جو تو نے ہمیں اعلیٰ اخلاق کا بتایا تھا ہم نے ان پر عمل پیرا ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسلام نے ہمیں نظام اخلاق دیا ہے، ہمیں جو اخلاق کا ایک راستہ دکھایا ہے، ہم اس پر چلیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکیں اور ان کو ایک امت وہ نیکی جاری قائم کرنے اور برائی کو دبانے اور مٹانے کے لیے جدوجہد کرے۔ یعنی امت کے میں ہم مسلمان جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں نظام اخلاق سکھایا جائے۔ تو آئیں اپنے زندگی کو اگر ہم زیادہ سے زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک ٹھہراؤ چاہتے ہیں، تو اس کا ایک بہترین حل ہے، وہ ہے اسلام کا نظریہ اخلاق جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے اور بدی سے بچاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نظریہ جو اخلاق ہے اسلام کا، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔